بندہ اور اس میں اتنے زیادہ ٹیلنٹ، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ بنیادی طور پہ آپ نے اظہار کرنا ہوتا ہے نا. ایک آرٹسٹ کسے کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہر انسان آرٹسٹ ہے. آپ کے خیال میں شوبز انڈسٹری کو کیسے پروموٹ کیا جائے؟ اس انڈسٹری کو شوبز نہیں کہتا ہوں. شوبز بہت محدود تعریف ہے اس کی. ہم نے آپ کی ایک آرگنائزیشن کے بارے میں سنا تھا، ہنر کا تھا، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا بتائیے گا. پاکستان کا پہلا نان گورنمنٹل آرٹ اسکول ہے. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم آرٹ کو فروغ دیں. سر موجودہ گورنمنٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے الیکٹرل سسٹم وہ جنون لوگوں کو سامنے نہیں لا سکتا ہے. آپ کے خیال میں پاکستان کون بہتر چلا سکتا ہے؟ لائک نون لیگ بہتر چلا سکتی ہے، پی ٹی آئی چلا سکتی ہے، یا پیپلز دیکھیں پارٹی؟ میرا خیال ہے کہ ہر پارٹی میں پوٹینشیل ہوتا ہے. اچھے برے لوگ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہو جس کو آپ بہت پسند کرتے ہوں؟ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پاکستان کو تباہ نہیں کیا ہے. آپ کی زندگی میں کون سا کوئی پسندیدہ ڈرامہ جس میں آپ نے کام کیا ہو، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. پالشاہ، تپش، کنارے. آپ ایک میوزک کو حلال حرام میں کنسیڈر کر لیتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ؟ ہر وہ کام حرام ہے، ہر وہ ہنر یا ہر وہ رتبہ، ہر وہ طاقت حرام ہے جو معاشرے کو بگاڑے. ہیلو، آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ اور مزیدار ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہم بات کریں گے اپنے کلچر پہ، اپنے ثقافت پہ. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ اپنی ثقافت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ بھی ثقافت سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ فارمر فیڈرل منسٹر آف نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر رہے، پاکستانی ایکٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، میوزیشین ہیں، رائٹر ہے، پینٹر ہے، اور اس کے علاوہ وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہے. جی سید جمال شاہ صاحب، ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ سر. سر ایک بندہ اور اس میں اتنے زیادہ ٹیلنٹ، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ میرا خیال ہے ہر شخص میں پاسبلٹیز ہوتی ہیں. اگر وہ ضرورت محسوس کرے کہ بنیادی طور پہ آپ نے اظہار کرنا ہوتا ہے نا. جی. جو کچھ آپ سمجھ چکے ہیں یا جو کچھ سمجھ رہے ہیں، جو علم آپ نے حاصل کیا، اسکل آپ نے اظہار اس کا کرنا ہوتا ہے. اور بنیادی طور پہ اظہار زندگی کا ہی ہے. تو ہر شخص میں یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ کام کر سکے. سر آپ اتنے خاموش مزاج ہیں، آپ کی طبیعت بڑی نرم مزاج ہے، تو اس کی کیا وجہ؟ کیا آپ شروع سے ایسے ہیں یا کوئی سٹوری، کوئی درد چھپے؟ نہیں کوئی درد نہیں چھپا. میرا خیال ہے کہ سوچ بچار میں وقت ذرا زیادہ گزر جاتا ہے، اس لیے خاموشی زیادہ رہتی ہے اور اظہار جو ہے وہ کبھی کبھار ہوتا ہے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں خاموش زیادہ ہوں. میرا خیال ہے میں سوچتا زیادہ ہوں. خیر، یہ آرٹ کی طرف آپ کب سے آئے اور یہ فیلڈ آپ نے کب جوائن کی؟ بچپن سے ہر ذی ہوش جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے یا نیچر نے اس میں صلاحیتیں بھری ہوتی ہیں. اب بہت ارلی سٹیج پہ اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے تو وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرا انٹرسٹ تھا ڈرائنگ کرنے کی طرف، میرا رجحان تھا. بچپن سے بہت ہی چھوٹی عمر سے میں نے امیجز بنانا شروع کر دیے، نقش و نگار، تصاویر وغیرہ. اور میں بچپن سے یہ جو ریزمبلنس ہوتی ہے وہ میں لانے میں بڑا کامیاب رہتا تھا. شاید اس وجہ سے کہ میں آبزرو زیادہ کرتا تھا. تو بچپن سے ہی یہ شوق تھا میرا. ایک آرٹسٹ کسے کہتے ہیں اور ایک آرٹسٹ کے اندر کون سی صلاحیتیں ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ہر انسان آرٹسٹ ہے، اس لیے کہ ہر آرٹسٹ جو ہے وہ زندگی کا اظہار کرنا چاہتا ہے. وہ زندگی کو بہت قربت سے، بہت انٹیمیٹ طریقے سے جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے. اور جب وہ سمجھ لے، جان لے، کچھ چیزیں اپنے ذہن میں کلیئر کر لے، تو پھر وہ اظہار کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے. پھر اظہار کے ذرائع ڈھونڈتا ہے. ایگزیکٹلی. ہر ذریعے میں پھر وہ اسکل بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب آپ اسکل حاصل کر لیں اور سمجھ بوجھ بھی آپ کو عطا ہو جائے تو پھر آپ اظہار شروع کر دیتے ہیں. چاہے آپ لکھیں، چاہے آپ پینٹ کریں، ڈرا کریں، آپ میوزک کریں، یا جتنے بھی ذرائع ہیں یہ سارے اظہار کے ذرائع ہیں. اور اس کے ذریعے آپ اظہار اس بات کا کرتے ہیں کہ میں اب تک زندگی کو اتنا سمجھ چکا ہوں. اور اظہار ظاہر ہے آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تمام لوگوں کے ساتھ کہ آیا آپ درست ہیں کہ نہیں.
سر آپ ایک آرٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ڈرامے میں بھی کام کر چکے ہیں، ایک رائٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، تو آپ کے خیال میں شوبز انڈسٹری کو کیسے پروموٹ کیا جائے؟ دیکھیں، ایک تو میں اس انڈسٹری کو شو بز نہیں کہتا ہوں. جی شو بز بہت محدود تعریف ہے اس کی، اس لیے کہ یہ تمام ذرائع ہیں اظہار کے، اور اظہار آپ اپنی سمجھ بوجھ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ آرٹ ہو، چاہے وہ تاریخ ہو، چاہے وہ علم کا کوئی بھی، علم کی کوئی بھی فیلڈ ہو، یا اسکل، جس بھی سمت آپ نے اسکل حاصل کی ہو اس کا اظہار ہوتا ہے. اور آپ جو کچھ زندگی سے سیکھتے ہیں اس پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے اونچ نیچ سے واقف ہوتے ہیں، وہاں جو مسائل ہوتے ہیں اس سے واقف ہوتے ہیں. آپ کی نظر ہونی چاہیے. آپ تاریخ کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، آپ اکانومی کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، ریلیجن کو، آپ سیاست کو. لہٰذا انسان کی جو اسٹرگل ہے، کوششیں ہیں کہ زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، جی اسی کو آپ اسی کا احاطہ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ یا پینٹ کر رہے ہوتے ہیں، پینٹ کے ذریعے، یا ڈرامے کے ذریعے، یا رقص کے ذریعے، یا میوزک کے ذریعے، یا فلم کے ذریعے، یا تحریر کے ذریعے. آپ زیادہ کس کو لائک کرتے ہیں، لائک ڈرامے میں کام کرنا، پینٹنگ کرنا، میوزک میں، یا کس میں آپ کون چیز پسند ہے؟ میرا میرا خیال ہے کہ میں بنیادی طور پہ میں اسکلپٹر ہوں، مجسمہ ساز اور مصور. اچھا یہ وہ اسکل ہے یا وہ سمجھ ہے جو مجھے بچپن سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ گفٹ میں ملا ہے. اور تھوڑی بہت میں نے کوشش بھی کی ہے کہ اس کے جو اسرار و رموز ہیں، اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس کو سمجھ سکوں. اس میں میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں. لکھنا بھی مجھے اچھا لگتا ہے، میوزک بھی مجھے اچھا لگتا ہے، ڈرامہ ہوا یا تھیٹر ہوا یا فلم، یہ بھی. سر، کیونکہ ہم بچپن سے آپ کو دیکھتے آئے ہیں ڈراموں میں کام کرتے، اور آپ کے خیال میں جو موجودہ دور جا رہا ہے اس میں جو ہماری فلم انڈسٹری ہے، لائک کوئی بھی شوبز انڈسٹری ہے، اس میں نا آپ کوئی بھی نئی فلم آتی ہے وہ سینما میں پہلے ریلیز کی جاتی ہے، کیونکہ اب سینماز کا دور تھوڑا کم ہو رہا ہے، اور جو تھوڑی بہت ان ہے اس میں ٹکٹس بہت زیادہ مہنگے ہیں، وہ عام عوام کی پہنچ سے بہت دور ہے. اس پہ آپ سینماز مالکان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو پاکستان وہ ملک ہے کہ جس کی آبادی 25 کروڑ سے شاید زیادہ ہے، جی لیکن سنیماز کی تعداد 150 سے بھی کم ہے. اور جو سنیما موجود ہیں ان میں زیادہ تر سنیماز ایسے ہیں کہ ٹکٹ اتنے مہنگے ہیں کہ عام پاکستانی اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. جی اس لیے کہ جب آپ ایک سنیما میں جاتے ہیں، کسی سینے پلیکس میں، 600-650 کی ٹکٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے پاپ کارنز بھی کھانے ہوتے ہیں، اور کوئی ڈرنکس وغیرہ بھی، چائے ہو یا کوک، جو بھی ہے، اچھی خاصی رقم اس پہ خرچ ہوتی ہے جو ایک عام پاکستانی کے بس سے باہر ہے. لہٰذا جب تک سنیماز بہت بڑی تعداد میں نہیں ہوں گے تو سنیما کو انجوائے کرنا مطلب ایک آلموسٹ امپاسبل بات بن جاتی ہے. سنیما کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. جو فلم آپ نے سنیما میں دیکھی ہوتی ہے اس فلم کا مزہ آپ کو فون پہ کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے، نہ لیپ ٹاپ پہ آ سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ سنیما ایک کلیکٹیو ایکسپیرینس ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا پائریسی ظاہر ہے نقصان پہنچاتی ہے فلموں کو، کہ بہت سارے لوگ دیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ یا پیسے نہیں خرچنا چاہتے ہیں یا لیزی ہو جاتے ہیں، نہیں جا پاتے. لیکن اگر سنیماز کی تعداد بہت ہو اور سنیماز کے ٹکٹس بہت زیادہ مہنگے نہ ہوں تو میرا خیال ہے کہ اب بھی لوگ سنیما میں جا کے فلم دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. آپ کے خیال میں، میرے خیال سے پہلے سینماز کی تعداد بہت زیادہ تھی، اب کم ہے، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خاص وقت پہ فلم میکنگ جو انڈسٹری ہے اس کو چیلنجز درپیش ہوئے. ایکوپمنٹ ان کے پاس نہیں تھا، مقابلہ بڑا سخت تھا انڈیا کے ساتھ، اور چونکہ وہ مقابلہ ہو نہیں پا رہا تھا تو فلمیں جو ہیں وہ چونکہ انڈین فلمیں اویلیبل تھی کیا نام ہے اس پہ، یہ دوسرے پلیٹ فارمز پہ، جی تو اپنی فلموں میں چونکہ ہماری فلمیں مقابلہ بھی نہیں کر پاتی تھی، پروڈکشن ویلیو بھی وہ نہیں تھی، رفتہ رفتہ انٹرسٹ کم ہوا، اور جو سنیما مالکان تھے
انہوں نے اپنے سنیماز جو ہے وہ ڈیمالش کرنا شروع کر دیے، اس لیے کہ اسٹیٹ کی طرف سے کوئی مدد نہیں تھی، بالکل نہیں تھی. اسٹیٹ کی طرف سے مدد ہوتی تو سنیماز شاید ڈبل ہو چکے ہوتے یا کئی گنا بڑھ چکے ہوتے. اس ملک کو کم از کم 3,000 سنیماز کی ضرورت ہے، تب جا کے فلم ریوائیو ہوگی. ایگزیکٹلی. لوگ فلم بنانا شروع کریں گے، زیادہ سنیماز ہوں گے تو آپ زیادہ سنیماز میں ریلیز کر کے اپنی لاگت جو ہے ریکور کر سکیں گے. اب آپ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ فلم میں انویسٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ریٹرنز نہیں ہیں، ایگزیکٹلی. لہٰذا سنیماز دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. سر ایک اور بات جو ہمیں دکھنے میں نظر آئی ہے کہ آج کل کے جتنی بھی شوبز انڈسٹری ہے اس میں جتنے بھی اداکار ہے، ایکٹرس ہے، کوئی بھی ہو، ان پہ نا الزامات زیادہ لگ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ لائک کرپشن کی. ابھی ریسنٹلی کی میں بات کروں تو اداکارہ نادیہ حسین صاحبہ ہیں، نازش ہیں، تو اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں کسی بھی فیلڈ میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سیاست میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، بیوروکریسی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تعلیم کے شعبے میں اچھے برے لوگ ہیں، کاروبار کے شعبے میں اچھے برے لوگ ہیں. یقیناً غلط لوگ بھی ہوں گے جن کی وجہ سے، چونکہ یہ جیسے آپ نے شوبز کہا، اس پہ نظر ہر ایک کی ہوتی ہے، اور چھوٹی سی بھی اگر کوئی کام ہو تو سارے کا سارا شعبہ جو ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے. سیاست میں لوگوں نے بے تحاشا کرپشن کی ہوتی ہے، بے تحاشا کمپرومائزز کیے ہوتے ہیں. سیاست بھی ایک حد تک بدنام ہے، بیوروکریسی بھی بدنام ہے، بہت سارے اور شعبے بدنام ہیں، لیکن کسی بھی شعبے میں اچھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. اب یہ جو فلم انڈسٹری ہے یا ٹیلی ویژن انڈسٹری ہے، اس میں بڑے زبردست لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہ انڈسٹری قائم ہے. ہماری فلم انڈسٹری میں یا شوبز انڈسٹری میں پہلے زیادہ بہتر کام ہو رہا تھا یا اب؟ میرا خیال ہے کہ کام جو ہے وہ پہلے بھی اچھا برا ہر طرح کا ہوتا تھا اور اب بھی ہو رہا ہے. صرف یہ کہ پہلے توجہ زیادہ مل جاتی تھی کیونکہ دوسرے ذرائع کم تھے، اب دوسرے ذرائع بہت زیادہ ہیں، لہٰذا آپ بہت اچھا کام بھی کر لیں تو آپ نوٹس نہیں ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس وقت ٹیلی ویژن پہ یا سوشل میڈیا پہ سوپ آپرا اگر ہے تو وہ ٹاک شوز ہیں جس میں لوگوں کو لڑایا جاتا ہے، ہیجان برپا کیا جاتا ہے، لہٰذا ڈراموں کی طرف توجہ بہت کم جاتی ہے. اور سر ایک اور مین چیز جو دکھنے میں آئی ہے کہ آپ لوگ کی شوبز انڈسٹری میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنا کرنٹ شوز میں زیادہ آ رہے ہیں، لائک پولیٹیکل شوز میں پولیٹیکل شو کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا ان کو اس فیلڈ کی طرف آنا چاہیے یا اپنی ہی انڈسٹری میں کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں سیاست تو ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں ہر شخص کو حصہ لینا چاہیے، چاہے وہ فنکار ہو، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو. اس لیے کہ سیاست وہ ذریعہ ہے کہ جس کے وہ وہیکل ہے کہ جس کے ذریعے آپ معاشرے میں تبدیلی بہت جلدی لا سکتے ہیں. ہر ذریعے کے کو استعمال کیا جا سکتا ہے مثبت تبدیلی کے لیے، لیکن سیاست زیادہ افیکٹو ذریعہ ہے. سر سیاست ایک الگ چیز ہے، وہ ہر بندے کا اپنا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کون سی پارٹی کو جوائن کرے یا کس کو سپورٹ کرے. نہیں آپ نے سوال کیا کہ لوگ اس طرف آتے ہیں، تو اگر آتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لائک اپنی انڈسٹری میں اگر کام کرتے وہ لائک زیادہ بہتر نہیں ہے؟ دیکھیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ سیاست بھی کر سکتا ہوں تو کیوں نہ کریں. اوکے سر آپ کے خیال میں پاکستانی ثقافت کو عالمی سطح پر متعارف کرانے کے لیے کن چیزوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ سب سے پہلے تو اسٹیٹ لیول پہ آرٹ اور کلچر کو یا ثقافت کو ایک نیسیسٹی، ایک ایبسلیوٹ ضرورت کے طور پہ مانا جائے. جب آپ یہ مان لیں تو پھر اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں خاص طور پہ پارلیمنٹ وغیرہ، وہ لیجسلیشن اس طرح کی لائیں گے کہ وہ آپ کا ورثہ جو ہے، آپ کی ثقافت جو ہے، آپ کا ہیریٹیج جو ہے وہ پروموٹ ہو، پریزرو ہو. یہ بہت ضروری ہے. باقی یہ ہے کہ پورے ملک میں کلچرل انسٹیٹیوشنز ہوں، کلچرل انفراسٹرکچر ہو جو بڑا مضبوط ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ جگہ بنے اور لوگوں کو موقع ملے کہ وہ اپنا اظہار کریں، تھیٹر کریں، میوزک کریں، آرٹ سیکھیں، موسیقی، پینٹنگ، اسکلپچر وغیرہ، فلم میکنگ. اس لیے کہ ان تمام ڈسپلنس کے ذریعے آپ ملک کے جو جس کو آپ اکانومی کہتے ہیں،
اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور معاشرے میں ایک مکالمے کی فضا پیدا کر سکتے ہیں. آج کل کی جو جنریشن ہے ان میں جنریشن گیپ زیادہ آ رہے ہیں، فاصلے زیادہ بڑھ رہے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور آگے آنے والے 5 سال بعد آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ جی جنریشن گیپ جنریشن، مجھے نہیں نظر آتا ہے کوئی گیپ، اس لیے کہ سارے ساتھ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. ضرورتیں ہر ایج گروپ کی الگ ضرور ہوتی ہیں. جی اس وقت جو سوشل میڈیا یا ٹیلی فون ہے اس نے لوگوں میں دوریاں ضرور پیدا کی ہیں، اس لیے کہ اگر اس کمرے میں 10 لوگ بیٹھے ہوں تو سب کے پاس اسمارٹ فون ہوگا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے سے زیادہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے کہ ان کے فون میں کیا انفارمیشن آ رہی ہے، کیا میسیجز آ رہے ہیں، کیا واٹس ایپ میسیجز ہیں، کیا ٹویٹر وغیرہ وغیرہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یعنی ہر ایک کی ایک چھوٹی سی دنیا اس چھوٹی سے فون میں سمٹ کے آپ کے سامنے آپ کی ہتھیلی میں ہوتی ہے، جس نے دوسروں سے آپ کو دور کیا ہوتا ہے. تو اگر گیپ ہے تو شاید یہ ہے. سر ہم نے آپ کی ایک آرگنائزیشن کے بارے میں سنا تھا ہنر کادا، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا بتائیے گا کہ اس سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے یا اس کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ ہنر کدہ جی پاکستان کا پہلا اور میرا خیال ہے کہ اب تک واحد ناٹ فار پروفٹ نان گورنمنٹل آرٹ اسکول ہے. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم آرٹ کو فروغ دیں اور اس انداز سے فروغ دیں کہ عام آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی انکریجڈ ہو اور وہ سیکھے آئے. ہم نے ہمیشہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس کو کہ جن کی استطاعت بہت کم تھی ان کو ہم نے سپورٹ کیا ہے، سبسیڈائز کی ان کی اسٹڈیز، یہاں تک کہ ان کو مٹیریل اور بعض اوقات کھانا پینا رہائش تک ہم دیتے رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہماری اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے جو گورنمنٹ کی ہو سکتی ہے. یہ نان گورنمنٹل ہے، گورنمنٹ کے بڑے بڑے ادارے ختم ہو گئے ہیں اس لیے کہ وہ سسٹینیبل نہیں تھے، لیکن ہم نے ابھی تک ہنر کدہ کو سسٹینیبل رکھا ہے. اور یہ سلک روڈ کلچر سینٹر جو ہے یہ بھی ہنر کدہ کا حصہ ہے. تو یہ پیڈ ہے یا ان پیڈ ہے؟ یعنی کہ اس میں سب لوگ آ سکتے ہیں، چاہے آ اسٹوڈنٹ سکتے ہو ہیں، یا چاہے فیسیں بالکل منیمل قسم کی فیسیں ہیں، وہ فیس ادا کر سکتے ہیں. اگر کوئی بہت ہی جینوئنلی ڈیزرونگ ہو تو اس کو ہنر کدہ اسسٹنس دیتا ہے. سر موجودہ گورنمنٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کے خیال میں اس گورنمنٹ میں کون سی چیز بہتر ہے، اور اگر بہتر ہے تو کون سی چیز بہتر ہے اور کیا بہتر ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ اپنی سی کوشش کر رہی ہے، لیکن کیونکہ میری آپ بھی نظر گورنمنٹ کا میں حصہ رہے جو نا۔ بھی گورنمنٹ ٹرولی ریپرزینٹیو عناصر پہ افراد پہ قائم نہ ہو جی وہ معاشرے کو کچھ نہیں دے سکتی. ہمارے ہاں جو سسٹم ہے الیکٹرل سسٹم وہ جنون لوگوں کو سامنے نہیں لا سکتا ہے. وہ ان لوگوں کو سامنے لاتا ہے، ایوانوں میں بٹھاتا ہے کہ جن کے پاس یا تو بہت سارا پیسہ ہو یا پھر لنکیجز ہو. جنون جو آپ کے معاشرے کے ریپرزینٹیوز ہیں جو بہت سیاسی ذہن رکھتے ہوں گے، زبردست بہت اچھا کردار رکھتے ہوں گے، ان کمپرومائزنگ قسم کی زندگی جنہوں نے گزاری ہوگی، وہ اس وجہ سے نہیں آ سکتے کہ ان کے پاس 5-10 لاکھ روپے بھی نہیں ہوتے. جبکہ الیکشن پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ 50-50 60-60 کروڑ اور اربوں تک خرچ لیتے ہیں. کہاں سے لاتے ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھتا ہے، کیوں خرچتے ہیں. یہ اسٹیٹ، یہ جو ہماری ریاست ہے یہ ان سے نہیں پوچھتی ہے، حد نہیں رکھتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ حد جو ہے وہ کوئی 10 لاکھ سے اوپر کسی کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ خرچے. یہ کیمپینز جو ہیں، یہ جلسے جلوس وغیرہ یہ ختم ہونے چاہیے. اسٹیٹ ٹیلی ویژن کس لیے ہے؟ پی ٹی وی 2 ماہ کے لیے پی ٹی وی کا ایک چینل جو ہے وہ تمام پارٹیوں کو وقت دے کہ آپ اپنی تشہیر کریں، گلیوں اور سڑکوں وغیرہ پر برباد نہ کریں، خواہ مخواہ کے اخراجات نہ کریں. حد ایک ایسی مقرر ہو کہ جس میں ایک عام آدمی اور بہت مالدار آدمی دونوں پہ ایک قسم کی پابندی ہو کہ جی آپ نے اس سے زیادہ نہیں خرچنا ہے. سر پی ٹی وی ایک سرکاری ادارہ ہے، تو بات جو آپ نے کہ 2 مہینوں کے لیے آتے ہیں تو وہ اسی کو سپورٹ کرتا ہے وہ ادارہ. آپ کے خیال میں کیا اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اس ادارے کو، کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اسی کو ہی سپورٹ کرتی ہے، لائک جو نئی گورنمنٹ آتی ہے پرانے سٹاف کو نکالا جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. جو آپ لیجسلیشن لاتے ہیں، جو آپ بلز لاتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، ان فیصلوں کی کنٹینیوٹی ہونا بہت ضروری ہے.
پھر یہ جو انٹرم گورنمنٹس ہے اس کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ بہت پاورفل ہونا چاہیے اور بہت ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کہ وہ سب ایبسلیوٹلی صاف و شفاف الیکشنز کروا سکیں تاکہ آپ کے معاشرے کے جو بہترین لوگ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ امیر ہوں، بالکل عام سے لوگ جو ہیں پڑھے لکھے سمجھدار لوگ، باکردار لوگ، اچھا ویژن رکھنے والے، اچھے ذہن رکھنے والے جی وہ آئیں اور آپ ملک کے لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کریں، بجائے اس کے کہ ایک ایسا شخص یا ایک مجموعہ ایسے لوگوں کا کہ جنہوں نے اربوں روپے خرچے ہوں. الیکشن پہ اربوں روپے کون خرچتا ہے؟ کس لیے خرچتا ہے؟ کوئی چیریٹی تو نہیں ہوتی ہے نا، وہ ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اگر میں 1 ارب خرچتا ہوں، آپ 5 لاکھ بھی نہیں خرچ سکتے ہیں. میرا 1 ارب جو ہے وہ میری انویسٹمنٹ ہوگی جو مجھے جتا کے جب ایوان میں لائے گی تو میں نے پرائس ٹیگ لگایا ہوا کہ میں نے 1 ارب خرچا ہے، لہٰذا مجھے 2 ارب کی آفر ہو، ٹرو. جو نظر نہ آ رہا ہوگا، نہیں آتا ہوگا، لیکن لوگوں کو، خریداروں کو پتہ ہوگا کہ اس کی قیمت کتنی ہے. ایک بندہ جو بالکل آزاد ذہن رکھتا ہو، عام سے ایوریج کلاس کا ہو، مڈل کلاس کا ہو، لیکن باکردار ہو، اس کو خرید نہیں سکتا. سر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آپ بھی حصہ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں پاکستان کون بہتر چلا سکتا ہے؟ لائک نون لیگ بہتر چلا سکتی ہے، پی ٹی آئی چلا سکتی ہے یا پیپلز دیکھیں، پارٹی؟ میرا خیال ہے کہ ہر پارٹی میں پوٹینشیل ہوتا ہے، اچھے برے لوگ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. جی ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی پارٹی صاف و شفاف الیکشن کے ذریعے آئے اس کو پھر تنگ نہ کیا جائے، اس کو موقع دیا جائے کہ وہ کام کرے. دوسری آنے والی پارٹی پہلی پارٹی کے سارے کام کا ستیہ ناش نہ کرے، جو اچھے فیصلے ہوتے ہیں ان کو وہ آگے بڑھائیں اور بہتر کریں، تو تب یہ پاکستان بنے گا. یہ موجودہ گورنمنٹ آپ کے خیال میں کیا صاف شفاف الیکشن کے ذریعے آئی ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں آج تک کوئی بھی گورنمنٹ، صرف 70s میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ صاف و شفاف تھے. کسی حد تک 2013 کے الیکشنز بہت ہی لیٹس سے کہ 15-20% صاف شفاف ہوں گے، باقی تمام الیکشنز ریگولر ہیں، سارے کے سارے. بالکل. سر آپ انٹرم گورنمنٹ کا حصہ تھے تو آپ نے کوئی ثقافت کی پالیسی کے لیے کوئی فروغ دیا تھا اس کو؟ میں نے تو بڑی کوشش کی جی. لیکن وقت بہت کم تھا اور کوئی بہت عمل سارے دخل ایسے ہوا؟ عوامل ہیں کہ جن کے ذریعے جی آپ اس تیزی سے کام نہیں کر پاتے ہیں ایگزیکٹلی. جس تیزی سے آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ وہی بات ہے کہ جو آپ کے دور میں انرجی منسٹر تھے محمد علی، وہ انہوں نے آئی پی پیز کے بارے میں بڑے اقدامات اٹھائے تھے، بڑی اسٹرگل کرتے رہے، تو آپ کے خیال میں وہ ٹھیک تھے یا جو موجودہ جو آئی پی پیز کے معاملے میں معاملات ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، آئی پی پیز جس زمانے میں سامنے آئے، جی یہ تصور آیا اس زمانے میں اس ملک کا بیڑا غرق ہوا ہوا تھا. ایگزیکٹلی. 20 گھنٹے کیا نام ہے اندھیرا رہتا تھا. تو جن شرائط پہ آئی پی پیز آئے وہ بڑے کڑی شرطیں تھیں جن کو گریجولی بدلنا چاہیے تھا. آئی پی پیز کے ساتھ جو ڈیلز ہیں وہ ختم کرنی چاہیے. محمد علی یا اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے صحیح کہا. یہ گورنمنٹ بھی میرا خیال کوشش کر رہی ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ وہ معاہدے ختم ہوں. جی اویس لغاری سے بڑا کام کر رہے ہیں، ابھی بھی انہوں نے جی قیمتیں کم کی. ان کو کرنا چاہیے اس لیے جی. کہ وہ خواہ مخواہ لوٹ رہے ہیں پاکستان کو. آئی پی پیز یہ زیادتی ہے بہت. جی سر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہو جس کو آپ بہت پسند کرتے ہوں اور بہت سکون ملتا ہو آپ کو آج تک، کیا وہ کام جو ابھی بھی آپ کر رہے ہوں اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا؟ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پاکستان کو تباہ نہیں کیا ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے. اپنی ثوابدید کے مطابق جتنا میں کنٹریبیوٹ کر سکا ہوں اپنا بیسٹ وہی کرتا رہا ہوں، کسی نتیجے کا سوچے بغیر کہ جی مجھے کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا ہے. آپ کے دور میں جب آپ ڈرامے میں کام کرتے تھے اس وقت آپ کا کوئی پسندیدہ ایکٹر، اور جو موجودہ انڈسٹری گزر رہی ہے اس میں آپ کا پسندیدہ ایکٹر کون سا ہے؟ اس وقت بھی بے شمار لوگ تھے، یہ ہمارے اپنے کولیگز، عابد علی ہوئے، طلعت حسین ہوئے، عظمیٰ گیلانی وغیرہ جن کے ساتھ میں نے کام کیا، شکیل، بے شمار لوگ تھے. اس وقت بھی بہت اچھے سے بڑے باصلاحیت ایکٹرز ہیں. تو ابھی بھی آپ کام کر رہے ہیں ڈرامہ انڈسٹری میں؟ میں اس وقت سوچ سمجھ کے کوئی بہت اچھی چیز ہو تو میں کر لیتا ہوں، جی. یا میرے پاس وقت ہو تو کر لیتا ہوں، ورنہ میرے لیے مشکل ہے. سر آپ کی زندگی میں کون سا کوئی پسندیدہ ڈرامہ جس میں آپ نے کام کیا اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا؟
میں نے جو پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کیے ہیں وہ پالشاہ، تپش، کنارے، کل، مسافر دن مسافر راتیں، یہ کچھ ایسے، بارش کے بعد، یہ وہ ڈرامے ہیں جن کو میں مطلب محسوس کرتا ہوں کہ میں نے برا کام نہیں کیا، اچھا کیا. جی آج پھر کل کے ڈراموں انٹرنیشنل میں میری کچھ exactly. پروڈکشنز تھی، ٹریفک، K2 وغیرہ. وہ آج کل کے ڈراموں میں اور آپ کے دور کے جو ڈرامے ہوتے تھے ان میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ فرق کچھ نہیں ہے، بلکہ آج کل کے ڈرامے جو ہیں وہ سنسرشپ کے حوالے سے بہت خوش قسمت ہیں. ہمارے دور کے ڈرامے جو ہیں اس وقت بڑی سخت سنسرشپ ہوا کرتی تھی، لیکن یہ کہ ان ڈراموں کو وقت زیادہ ملتا تھا میچور ہونے کا، سکون سے بنائے جاتے تھے. اب یہ جلدی کا کام ہے، جیسے وہ فاسٹ فوڈ. لیکن اس دور میں بھی بڑے اچھے اچھے ڈرامے بنے ہیں، بہت اچھے بنے. جی آپ ایک میوزیشین بھی ہیں، تو میں آپ کا ایک انٹرویو سن رہی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ ایک میوزک کو حلال حرام میں کنسیڈر کر رہے تھے، تو اس کی کیا وجہ، کون سا میوزک ہے جو وہ حلال حرام عام کنسیڈر میں تصور، آتا ہے؟ جی یہ ہمارے جو کچھ لوگ ہیں وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی میوزک حرام ہے. بالکل حرام نہیں ہے. ہر وہ کام حرام ہے، ہر وہ ہنر یا ہر وہ رتبہ، ہر وہ طاقت حرام ہے جو معاشرے کو بگاڑے جی یا وہ کمپرومائزڈ ہو، وہ صرف کمائی کے لیے ہو. میوزک یا آرٹ کے جو جتنے دوسرے اصناف ہیں، ان کا کام ہی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، تو یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں. سر کیونکہ میں اینڈ کرتی ہوں پروگرام کا، آپ ایک میوزیشین بھی ہیں، تو آج آپ ہمیں کیا سنانے والے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز میں کچھ سنوں. میں اس وقت کچھ بھی نہیں سنا سکتا ہوں، ویری سوری. نو پرابلم. پھر کبھی انشاءاللہ. کچھ شعر وغیرہ، کیونکہ آپ رائٹر بھی ہیں. شعر تو میرے ایک فلم کا تھیم سانگ جو میں نے کمپوز کیا تھا، اس کا پشتو میں ہے، وہ میں شعر سنا دیتا ہوں. وہ ہے ماخ ترکڑا دبرور پزڑ کی مات خدایا، کہ میں نے اپنی تلوار اپنے بھائی کے دل میں پیوست کر کے توڑ دی، اور جب دشمن آیا تو میں خالی ہاتھ. تھینک یو سو مچ سر. یہ ہمارا المیہ ہے پاکستان کا. جی بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا.